آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں اصغر علی۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر نریندر مودی نے بہار میں نوادا میں ایک چناؤ ریلی سے خطاب کیا۔ وہ مغربی بنگال میں جلپائی گوڑی میں بھی ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے والے ہیں، جبکہ مدھیہ پردیش کے جبل پور میں ایک روڈ شو کریں گے۔ انتخابی کمیشن کو سویدھا پورٹل پر محض 20 دن میں ریلیاں منعقد کرنے، عارضی پارٹی دفاتر کھولنے اور دیگر پروگراموں سمیت مختلف طرح کی اجازت حاصل کرنے کے لیے 73,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ مائیکروسافٹ نے خبردار کیا ہے کہ چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بھارت، امریکہ اور جنوبی کوریا میں ہونے والے انتخابات میں خلل ڈالنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج ممبئی انڈینز کا مقابلہ دہلی کیپٹلز سے، جبکہ لکھنؤ سپر جائنٹس کا گجرات ٹائٹنز سے ہوگا، اور ہاکی میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ پرتھ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر نریندر مودی نے آج بہار میں نوادا میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ INDIA اتحاد میں واضح نظریے اور ساکھ کا بحران ہے، کیونکہ ان کے آپسی اختلافات بے نقاب ہو گئے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد کے رہنما ان کی گارنٹیوں سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ یہ لیڈر بدعنوانی کا ساتھ دیتے ہیں اور ترقی کے خلاف ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اس سے پہلے جو بھی گارنٹی دی گئی تھی انہوں نے اسے پورا کیا ہے۔ جناب مودی نے الزام لگایا کہ کانگریس، RJD اور دیگر پارٹیاں ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ پورے ملک میں آئین یکساں طور پر نافذ کیا جائے۔ انہوں نے کانگریس پارٹی کے چناؤ منشور کو خوش آمد پسندی کی دستاویز قرار دیا۔ جناب مودی نے کہا کہ 500 سال بعد رام مندر کو پورا ہونے سے طویل عرصے سے چلا آ رہا لوگوں کا خواب پورا ہوا ہے، لیکن کانگریس نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ بی جے پی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ NDA کی دیگر پارٹیوں کے لیڈر بھی اس ریلی میں موجود تھے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر وزیر اعظم کی یہ دوسری چناؤ ریلی ہے۔ اس سے پہلے اس مہینے کی 4 تاریخ کو جناب مودی نے جموئی حلقے سے بہار میں NDA کی انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا۔ نوادا پارلیمانی حلقے سے بی جے پی نے وویک ٹھاکر کو چناؤ میدان میں اتارا ہے، جو بی جے پی کے سرکردہ رہنما اور سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر CP ٹھاکر کے بیٹے ہیں۔ نوادا لوک سبھا حلقے میں اس مہینے کی 19 تاریخ کو پولنگ ہوگی۔ اسی دن پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے میں گیا، اورنگ آباد اور جموئی میں بھی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ جناب مودی مغربی بنگال میں جلپائی گوڑی کے دھوپ گوڑی بلاک میں ایک جلسہ عام سے بھی خطاب کریں گے۔ وہ سپہر 3 بجے کے آس پاس ریلی کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ جلپائی گوڑی سے امیدوار ڈاکٹر جینتا رائے، علی پور دوار سے بی جے پی امیدوار منوج ٹگا اور دارجلنگ سے پارٹی امیدوار راجو بسٹا بھی دیگر پارٹی لیڈروں کے ساتھ ساتھ وہاں موجود رہیں گے۔ جناب مودی لوک سبھا انتخابات کے تناظر میں دوسری مرتبہ مغربی بنگال کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے 4 اپریل کو کوچ بہار کے راس لیلا میدان میں جلسہ کیا تھا۔ جناب مودی آج ہی مدھیہ پردیش میں جبل پور میں ایک روڈ شو کے ساتھ وہاں لوک سبھا انتخابات کے لیے بی جے پی کی انتخابی مہم کا آغاز کرنے والے ہیں۔ انتخابی کمیشن کو عام انتخابات کا اعلان ہونے کے محض 20 دن میں ہی سویدھا پورٹل پر ریلیاں منعقد کرنے، عارضی پارٹی دفاتر کھولنے اور دیگر پروگراموں سمیت مختلف طرح کی اجازت حاصل کرنے کے لیے 73,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ کمیشن نے بتایا ہے کہ 44,600 سے زیادہ درخواستیں منظور کی گئی ہیں، اور اولین اصول پارٹیوں اور امیدواروں کے لیے برابر کے موقعوں کو یقینی بنانا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سویدھا پورٹل پر بھی چناؤ بندوبست میں شفافیت کو فروغ دے رہا ہے۔ انتخابی کمیشن نے بتایا ہے کہ تقریباً 11,200 درخواستیں نامنظور کی گئی ہیں، جو مجموعی درخواستوں کا 15% ہے۔ اس کے علاوہ 10,000 سے زیادہ درخواستیں منسوخ کی گئی ہیں، کیونکہ یا تو وہ درست نہیں تھیں یا وہ پہلے کی درخواست کی نقل تھی۔ بقیہ درخواستیں زیر غور ہیں۔ سب سے زیادہ 23,000 سے زیادہ درخواستیں تمل ناڈو سے موصول ہوئی ہیں۔ مائیکروسافٹ نے خبردار کیا ہے کہ چین مصنوعی ذہانت AI سے تیار کردہ مواد کا استعمال کر کے بھارت، امریکہ اور جنوبی کوریا میں جلد ہونے والے عام انتخابات میں رخنہ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ چین کی جانب سے AI کے استعمال کے ذریعے تائیوان کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو متاثر کرنے سے متعلق ایک آزمائشی کوشش کیے جانے کے بعد
یہ تنبیہ جاری کی گئی ہے۔ دنیا بھر میں یورپی یونین کے ساتھ ساتھ کم از کم 64 ملکوں میں اس سال قومی انتخابات کرائے جانے کا امکان ہے۔ دنیا بھر کی تقریباً 49% آبادی ان ملکوں میں بستی ہے۔ مائیکروسافٹ کی خطرات سے متعلق انٹیلیجنس ٹیم کے مطابق شمالی کوریا کی شمولیت کے ساتھ چین سرکار کے حمایت یافتہ سائبر گروپس کے ذریعے 2024 میں ہونے والے عام انتخابات کو نشانہ بنایا جانے کا خدشہ ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے کل رات کیرلا میں کوزیکوڈ کے مقام پر کوزیکوڈ پارلیمانی حلقے کے لیے پارٹی امیدوار ایم ٹی رمیش کی حمایت میں ایک روڈ شو کیا۔ اس روڈ شو کے اختتام پر پارٹی ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ گزشتہ 10 سال کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں، خواتین، کسانوں اور دیگر محروم اور پسماندہ طبقات سمیت معاشرے کے سبھی طبقوں کا خیال رکھا۔ جناب نڈا نے کہا کہ اپوزیشن کی صفیں قائدین سے محروم ہیں کیونکہ ان کے لیڈر یا تو جیل میں ہیں یا ضمانت پر ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے کہ کیرلا میں یو ڈی ایف اور ایل ڈی ایف دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ دونوں ہی پارٹیوں کو صرف بدعنوانی میں دلچسپی ہے۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ ریاست میں اس وقت لوٹ کا ماحول ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالانکہ دونوں ہی پارٹیاں مقامی سطح پر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں، لہذا قومی سطح پر ان کا ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا نظریاتی اختلاف اور ریاکاری کو ظاہر کرتا ہے۔ کانگریس پارٹی نے تلنگانہ میں کل شام راجدھانی حیدرآباد سے 40 کلومیٹر دور رانا ریڈی ضلع میں ٹھوکو گوڈا کے مقام پر جن یاترا کے عنوان سے ایک بڑے عوامی جلسے کے ساتھ ریاست سے اپنی چناؤ مہم کا آغاز کیا۔ تیلگو زبان میں پارٹی کا انتخابی منشور جاری کرنے کے بعد ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے پرزور الفاظ میں کہا کہ کانگریس پارٹی کا عزم اپنے ان وعدوں کو پورا کرنا ہے جو اس نے تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے دوران کیے تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عالمی سطح پر صحت سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے آج صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے اس سال کا موضوع میری صحت میرا حق رکھا ہے۔ اس کا مقصد کم از کم 4.5 ارب افراد جن کی تعداد دنیا کی نصف آبادی سے بھی زیادہ ہے اور جو صحت کی لازمی خدمات سے محروم ہیں، ان تک صحت خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے نئی دلی میں واقع ایمس کی پروفیسر ڈاکٹر ریما ڈاڈا نے کہا کہ طرز زندگی میں کلیدی تبدیلیاں لا کر اور یوگا جیسے طریقوں کو اپنا کر عام طور پر ہونے والی بیماریوں کو شکست دینے میں مدد مل سکتی ہے، جو خاص طور پر نوجوانوں میں خطرناک حد تک بڑھ رہی ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ دہلی کیپٹل سے ہوگا۔ یہ میچ سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا، جبکہ لکھنؤ میں بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپئی اکانا اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا سامنا گجرات جائنٹس سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل رات جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز نے رائل چیلنجرز بنگلور کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس سے پہلے راجستھان کے سامنے جیت کے لیے 184 رن کا نشانہ رکھا گیا تھا۔ ہاکی میں بھارت اور آسٹریلیا کے مردوں کی ہاکی ٹیموں کے درمیان جاری 5 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج آسٹریلیا میں پرتھ کے مقام پر کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق اب سے کچھ دیر بعد 2:10 پر شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر نریندر مودی نے بہار میں نوادا میں ایک چناؤ ریلی سے خطاب کیا۔ وہ مغربی بنگال میں جلپائی گوڑی میں بھی ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے والے ہیں، جبکہ مدھیہ پردیش کے جبل پور میں ایک روڈ شو کریں گے۔ انتخابی کمیشن کو سویدھا پورٹل پر محض 20 دن میں ریلیاں منعقد کرنے، عارضی پارٹی دفاتر کھولنے اور دیگر پروگراموں سمیت مختلف طرح کی اجازت حاصل کرنے کے لیے 73,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ مائیکروسافٹ نے خبردار کیا ہے کہ چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بھارت، امریکہ اور جنوبی کوریا میں ہونے والے انتخابات میں خلل ڈالنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور ہاکی میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ پرتھ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔